جی تراوی سے متعلق سوال تھا. یہاں تو ہمارے یہاں 20 رکعت تراوی ہوتی ہے اور 14 دن میں ہو جاتا ہے کمپلیٹ. تو ہم لوگ اس میں 8 رکعت اگر پڑھ سکتے ہیں یا اپنا پڑھے نماز خود سے انفرادی طور سے. جی ہاں ہاں ٹھیک. دیکھیے علی بھائی، پہلے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے آس پاس آپ کوئی ایسی مسجد تلاش کیجئے جہاں پہ 8 رکعت تراوی ہوتی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت 8 رکعت تراوی پڑھنا ہی ہے. اور تراوی کی نماز یہ نفل مقید ہے، تعداد کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. جب اتنی تعداد میں آپ پڑھیں گے تب آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. تو آپ 8 رکعت والی مسجد کو تلاش کیجئے، پہلے تو یہ کوشش کیجئے. اب فرض جی کیجئے آپ کے آس پاس میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے، جتنی مسجدیں ہیں سب میں 20 رکعت تراوی ہوتی ہے، تو آپ کسی مسجد میں 20 رکعت والی مسجد میں آپ تراوی کی نماز پڑھ لیں. آپ یہ کریں کہ جب 8 رکعت امام ختم کر لے تو آپ جو ہے 8 رکعت کے بعد آپ کی تراوی ختم ہو گئی. اب امام ظاہر ہے 9ویں اور 10ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. جب امام 9ویں اور 10ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ وتر کی نیت سے شامل ہو جائیں. آپ اس کے ساتھ وتر کی نیت سے شامل ہو جائیں، 2 رکعت اس کے ساتھ پڑھیں. پھر 2 رکعت سے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت آپ الگ ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کی 3 رکعت وتر ہو گئی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھ کر کے آپ الگ ہو جائیے، آپ مسجد ہی کے اندر یا گھر میں جا کر کے یا رات کے بعد میں کسی اور حصے میں آپ وتر کی نماز پڑھ لیں، لیکن آپ 8 رکعت تراوی ہی پڑھیں. شیخ جی ارشد جی یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے جس کو میں ذکر کر کے اس کا جواب بھی بتا دوں، ورنہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا. ابھی اس سوال سے پہلے ایک سوال کے جواب میں میں نے یہ عرض کیا کہ ہم کو امام کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھنی ہے جب تک امام نماز ختم نہ کر لے، تبھی ہم کو وہ جو ہے وہ فضیلت ملے گی کہ کتب لہ قیام اللیلہ، کہ پورے رات کا قیام اس کے لیے اس وقت لکھا جائے گا جب امام کے ساتھ ہم مکمل نماز پڑھیں گے. اب یہاں پہ تو میں نے ابھی کہا کہ بھائی 8 رکعت پڑھ کے آپ الگ ہو جائیے، امام کو چھوڑ دیجئے. تو پھر آپ کے لیے کیا پوری رات کا قیام لکھا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ امام کو تو آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا؟ یہ کوئی اشکال ڈال سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امام سنت کے مطابق تعداد پڑھ رہا ہے تراوی کی، تب تو آپ مکمل اس کے ساتھ پڑھیں. درمیان میں اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو وہ فضیلت نہیں ملے گی جو پوری رات قیام کی فضیلت ہے. لیکن جب امام سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو سنت کی مخالفت میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. گویا کہ جو امام کو چھوڑ کر کے ہم الگ ہو رہے ہیں اس کا ایک سبب ہے، اور کسی سبب کی بنیاد پر امام کا ساتھ چھوڑنا یہ جائز ہے. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کسی سبب کی وجہ سے مقتدی نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماموم تھے، مقتدی تھے. امام نے بہت لمبی قرات کی، غالباً وہ معاذ ابن جبل تھے امام کی حیثیت سے. جی، تو جب بہت لمبی قرات انہوں نے کیا، وہ صحابی کسان تھے، دن بھر کام کرتے تھے، تھکے ہوئے رہتے تھے. جب وہ لمبی قرات کرنے لگے تو درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گئے. اپنی نماز جا کے الگ پڑھا انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کیا کہ یہ لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی معاذ ابن جبل کی، کہا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اور وہ جو صحابی نکل گئے تھے جماعت چھوڑ کر کے، ان کی کوئی سرزنش نہیں کی. بھائی ان کی سرزنش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے پاس سبب تھا نکلنے کے لیے نماز سے. تو اگر آپ کے پاس سبب ہے نکلنے کے لیے تو آپ درمیان میں امام کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. اب امام جب سنت کی مخالفت کر رہا ہے تعداد میں تو آپ درمیان میں اس کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ وہ اجر آپ کے لیے لکھا جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسپیڈ بھی بہت زیادہ رہتا ہے یہاں پر قرات کا. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر ہم ابھی آئے نہیں ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے 20 رکعت تراوی کا. ایسی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ نہ تو قرآن کے کلمات اور اس کے حروف اور اس کے مخارج کو ان کا حق دیا جاتا ہے. کئی ساری مسجدوں میں تو قرآن پڑھنے کو نعوذ باللہ کھلواڑ بنا دیا جاتا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ریس ہو رہا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے.
جو ہے صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ قیام اللیل وہ لمبی لمبی کرتے تھے. تو ان ساری سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے فقط اس لیے کہ 20 رکعت پڑھنی ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے.